أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزیز الرحیم۔ سورہ مبارکہ یاسین، یہ سورہ مکی ہے، یعنی مکہ میں نازل ہوئی۔ احادیث میں اس سورہ مبارکہ کی بہت فضائل ہے۔ فرمایا انی لکل شیء قلبا وقلب القرآن یاسین، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، قرآن کا دل یاسین ہے، بڑی بات ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا سورہ یاسین تدعا فی التوراۃ المعمہ، قیل وما المعمہ قال ہی تعم صاحبها خیر الدنیا والآخرہ۔ تورات میں اس سورہ مبارکہ کا نام معمہ ہے۔ سوال ہوا کہ معمہ کیا چیز ہے؟ تو فرمایا معمہ اس چیز کہتے ہیں جس کے اندر دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی سمٹی ہوئی ہے۔ تو اسی حدیث میں ہے علموا اولادکم یاسین، اپنے اولاد کو سورہ یاسین کی تعلیم دو۔ فإنها ریحانۃ القرآن، یہ قرآن کا گلدستہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے مضامین، یہاں پر سب سے پہلے تو سورہ کی ابتدا ہوتی ہے والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی۔ ایک قسم سے اس سورہ مبارکہ کی ابتدا ہوتی ہے۔ یاسین کے بارے میں احادیث ہے کہ یہ لفظ یاسین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء مبارکہ میں سے ایک اسم ہے۔ ہم نے آپ کو متعدد بار بتایا کہ حروف مقطعات کے ہم مخاطب نہیں ہیں، اس لیے ہمیں اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ تاہم اشارے ملتے ہیں، حروف مقطعات کے سلسلے میں اشارے ملتے ہیں۔ ان میں سے ایک اشارہ یہ ہے کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یاسین کے بعد انک لمن المرسلین، آپ مرسلین میں سے ہے۔ قسم ہے قرآن کی کہ آپ مرسلین میں سے ہے۔ یہ یاسین کے بعد فوراً خطاب رسالت مآب کے لیے ہوتا ہے، تو اس سے لگتا ہے کہ یاسین کا تعلق خود رسالت مآب سے ہے۔ لہٰذا احادیث میں جو ملتا ہے کہ یہ آپ کے اسماء مبارکہ میں سے ہے، یہ قرین قیاس معلوم ہوتا ہے۔ دوسری جگہ ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، احادیث میں ہے لفظ طٰہٰ بھی رسالت مآب کے اسماء مبارکہ میں سے ہے۔ وہاں بھی ہے ما انزلنا علیک القرآن، طٰہٰ کے بعد فوراً رسالت مآب سے خطاب ہے۔ ہم نے اس قرآن کو آپ کے پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ دیگر حروف مقطعات کے بارے میں کاف ہا یا عین صاد، یہ کاف ہا یا عین صاد عالم رموز قرآن علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دعاؤں میں پکارتے تھے یا کاف ہا یا عین صاد،
یا کر کے پکارتے. اس سے ہم کو بھی ملتا ہے اشارہ کہ یہ اسماء حسنہ میں سے ہے اللہ تعالیٰ کے. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، اس کے بعد رحمت خدا کی رحمت کا ذکر ہے. باقی جگہوں پر بھی الف لام میم ذالک الکتاب، لگتا ہے یہ الف لام میم قرآن سے مربوط کو اشارہ ہے. اس کے بعد قرآن کا ذکر، کتاب کا ذکر آتا ہے. اس قسم کے اشارے ہم کو سمجھ میں آتے ہیں اشارے، لیکن ان کا اصل مطلب اور معنی اس سے ہم مخاطب نہیں ہے. یہ حاملان قرآن کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے. اس سورہ مبارکہ میں چند مطالب ہیں. سب سے پہلا مطلب ہے ایک قوم کی طرف انبیاء مبعوث ہوئے اور انہوں نے اس نبی کی تکذیب کی. انبیاء کی تاریخ کا ایک ورق ہے، ایک ذکر ہے. اس سورہ مبارکہ میں اللہ کے رازق اور مدبر ہونے پر چند نشانیوں کا ذکر ہے. ان کے لیے نشانی ہے، آیات ہے، آیات تدبیری کہ تدبیر اللہ کے ہاتھ میں ہے. تدبیر کائنات کے بارے میں ایک اہم نقطہ زوجیت کا مسئلہ بھی ہے. اس سے سورہ مبارکہ یاسین میں ذکر ہوا ہے. سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون. زوجیت جو ہے وہ پورے کائنات کے اوپر حاکم ہے، اس کا بھی ذکر ہے. کائنات کی تدبیر میں شب و روز کا جو کردار ہے اس کا بھی ذکر ہے. والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم. اللہ کے مدبر کائنات ہونے کی ایک اور نشانی کا ذکر ہے، اور وہ سمندر اور کشتی رانی کا نظام ہے. وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون. انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں کفار کا احمقانہ موقف. انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ. کفار کہتے ہیں خدا نے اس کو نہیں دیا تو ہم کیوں دیں گے. فقیر جو ہے ان کے پاس کچھ نہیں ہے اس لیے نہیں ہے، اللہ نے نہیں دیا تو ہم کیوں دیں گے. کفار یہ طعنہ دیتے. قیامت کے دفعتاً آنے کا بھی ذکر ہے. ما ينظرون الا صیحۃ واحدہ. اہل جنت کے احوال کا بھی ذکر ہے. ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون. ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ کی تدبیر کائنات کے شواہد کا ذکر ہے. اعادہ حیات پر بھی ایک دلیل ہے. قل یحییہا الذی انشأہا اول مرہ. مشرکین پوچھتے ہیں کون زندہ کر سکتا ہے؟ جواب دیا جس نے پہلے زندہ کیا ہے. آخر میں فرمایا ہر شے ارادہ الہی کی گرفت میں ہے. بیدہ ملکوت کل شیء. ہر شے کی بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ ہے اس سورہ کے مضامین کے سلسلے میں ایک جائزہ. پھر ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم. یاسین حروف مقطعات کے بارے میں آپ کو بتا دیا، اور اس کے اوپر جو ہے وہ شعراء نے بھی. سید حمیری بہت بڑے شاعر ہیں، شاعر اہل بیت. وہ ایک شعر میں یا نفس لا تمحضی بالود جاہدۃ علی المودۃ الا آل یاسین. اے نفس آل یاسین کے علاوہ کسی کی خالص محبت کرنے کی سعی نہ کر.
والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی۔ قرآن مجید کو حکیم ارشاد فرمایا۔ قرآن حکیم کی قسم، انک لمن المرسلین، آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، راہ راست پر ہیں، تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن غالب آنے والے مہربان کا نازل کرتا ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی کہ آپ انبیاء کے سلسلے کے آپ رسول برحق ہے، اور اس کے لیے قرآن کی قسم کھائی، اس لیے کہ قرآن جو ہے وہ رسول کی رسالت پر معجزہ ہے۔ قرآن معجزہ ہے، کہ معجزہ اس کو کہتے ہیں، یہ اس جیسا کوئی اور دوسرے لوگ نہیں کر سکتے۔ قرآن کا چیلنج ہے، آج تک وہ چیلنج، فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا، اور ان کے اپنے ہمراہیوں کو بھی بلاؤ، اس جیسا ایک سورہ بنا کے لے آؤ۔ لوگوں نے کوشش کی، انا اعطیناک الجواہر فصل لربک وہاجر، اس قسم کے بیہودہ کلمات پر مشتمل مقابلہ کرنے کی کوشش کی، مقابلہ نہیں کر سکا، یہ معجزہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو معجزے کے بغیر مبعوث نہیں فرمایا، ہر نبی کے لیے ایک معجزہ عنایت فرمایا ہے، لیکن وہ معجزہ اس زمانے کے لوگوں کے لیے جس میں رشد عقلی جو ہے وہ اس منزلت پر نہیں تھا، یہ رشد، ان کو سمعی و بصری معجزہ دے دیا گیا ہے۔ سمعی بصری ابتدائی تعلیم کا ذریعہ ہوتا ہے۔ تمام انبیاء کو ایسے معجزے دیے کہ جو لوگ دیکھتے تھے، نظر آتا تھا لوگوں کو۔ حضرت موسیٰ کا اژدہا نظر آتا تھا، ید بیضا لوگوں کو نظر آتا تھا، اور اسی طرح دیگر انبیاء کو، مردوں کو زندہ کرنا، یہ لوگ دیکھتے تھے، نظر آتا تھا۔ لیکن رسالت مآب کے لیے جو معجزہ دیا ہے، چونکہ رسالت مآب نبی آخر زمان ہے، انسانوں کے رشد کے اوپر پہنچنے کے بعد کے رسول ہے۔ انسانی رشد کے بعد اب سمعی و بصری تعلیم کا سلسلہ ختم ہے، اب عقلی ذریعہ، ایک عقلی معجزہ دے دیا گیا۔ باقی انبیاء کا معجزہ اپنے زمانے تحت مشاہدہ کرنے والوں تک محدود تھا، یہ معجزہ قیامت تک موجود ہے، ہر ایک کے سامنے ہر وقت موجود ہے، فکری اور عقلی اور دائمی معجزہ ہے قرآن مجید۔ اس لیے قسم کھائی قرآن مجید کی، قسم ہے قرآن حکیم کی کہ آپ مرسلین میں سے، آپ کی رسالت کے اوپر قرآن ایک عظیم معجزہ ہے۔ قرآن کو حکیم کے نام سے یاد کیا ہے۔ حکیم کا معنی ہم نے روایات معصومین کی طرف رجوع کر کے تلاش کیا، حکیم کس کو کہتے ہیں؟ وہاں روایات میں ملتا ہے حکیم کہتے ہیں واقع بینی کو، حقیقت بینی کو حکیم کہتے ہیں، اور حکیم کے مقابلے میں خطا، غلطی، یا انسان حکیم ہوتا ہے یا غلط کار ہوتا ہے۔ قرآن ایک حقیقت کی طرف، ایک امر واقع کی طرف رہنمائی کرنے والا معجزہ ہے۔ قرآن کریم معجزہ بھی ہے، ساتھ ساتھ اور حقائق تک رسائی کا ذریعہ بھی ہے، اور انسان کی زندگی کے لیے نظام حیات بھی ہے، اس میں آداب زندگی بھی اس میں، تمام چیزوں کا جامع ہے۔
صرف معجزہ ہی نہیں ہے، معجزے کے ساتھ ساتھ انسانوں کے لیے بہت ساری چیزیں اس قرآن مجید میں موجود ہیں، اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ قرآن حکیم ہے، حقیقت نمائی کرتا ہے، حقائق کو آشکار کرتا ہے، غلطیوں سے اس امت کو بچاتا ہے۔ امت مرحومہ کہتے ہیں یعنی قرآن کے ساتھ متمسک رہنے والوں کو گمراہی سے بچاتا ہے، حکیم ہے، حقیقت کی طرف لے جاتی ہے یہ کتاب انسانوں کو۔ اِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اے حکیمانہ معجزے کا حامل رسول، آپ مرسلین میں سے ہیں۔ یہ قرآن کی رسالت کا ثبوت اور ناقابل تردید حقائق پر مشتمل ایک دستور حیات والی کتاب کی قسم، آپ رسولوں میں سے ہیں۔ علی صراط مستقیم، آپ راہ راست پر، ذرہ برابر انحراف نہیں ہے۔ اس انسان کے رہنمائی اور ہدایت کے لیے اور سعادت کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے آپ صراط مستقیم کے اوپر ہے، ذرہ برابر اس میں انحراف کا شائبہ نہیں ہے۔ آپ دنیا کی سعادت کی طرف، دنیا کے لیے ایک دستور حیات دے رہے ہیں لوگوں کو، اور آخرت کی سعادت کی طرف راہ راست پر ہدایت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں دو قسم کے نظام، ایک تکوینی اور ایک تشریعی نظام، بتاتا رہتا ہوں آپ کو۔ اللہ کے تکوینی نظام میں کوئی تصادم نہیں ہے۔ پانی، دھوپ، خاک اور ہوا وغیرہ، ان میں کوئی تصادم نہیں ہے۔ مثلا پانی جو ہے وہ مٹی کے اوپر پڑ جائے تو مٹی جو ہے گل سڑ جائے، بدبو آنا شروع ہو جائے، نہیں، سبزہ اگنا شروع کر دیتی ہے، زندگی کے وسائل دینا شروع کر دیتی ہے زمین اس پر پانی پڑنے سے۔ دھوپ پڑنے کی وجہ سے جل جائے، دھوپ کی وجہ سے یہ سبزہ اور زیادہ پھلتا ہے، ہوا کی وجہ سے۔ بہرحال کائنات میں موجود تمام چیزیں باہم متضاد متصادم نہیں ہے، بلکہ ایک جامع نظام کے لیے مساعد ہے۔ تصادم کسی چیز کے ساتھ تصادم نہیں، ہوا کا آفتاب کے ساتھ، آفتاب کا مٹی کے ساتھ، مٹی کا پانی کے ساتھ، کسی کے ساتھ جو ہے تصادم نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح یہ رسول کریم نے جو ہم کو نظام دیا ہے، نظام حیات، دستور زندگی دیا، اس میں بھی کوئی تصادم نہیں ہے۔ اس کے اوامر اور نواہی میں تصادم نہیں ہے، ان کے مستحبات اور مکروہات میں تصادم نہیں ہے، کسی میں تصادم نہیں ہے کہ شریعت پر عمل کرنے والے زندگی سے متصادم ہونے کی وجہ سے ان کے لیے زندگی کرنا جو ہے ناممکن ہوتا ہے۔ یہ کیا مذہب ہے، کیا دین، ایسا نہیں ہے۔ تنزیل العزیز الرحیم، یہ کتاب، یہ قرآن ایک ایسی ذات کی طرف سے نازل کردہ ہے جو عزیز ہے اور رحیم ہے۔ عزیز بالادست کو کہتے ہیں، غالب آنے والا، قوت والا، طاقت والی ذات ہے۔ جو قوت اور طاقت میں اور جو بالادست ہوتا ہے، جو غالب آنے والا ہوتا ہے، اس میں رعونت ہوتی ہے، قساوت ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کائنات کی تمام قوتوں سے زیادہ قوی، تمام قوتوں کے اوپر غالب آنے والی طاقت ہونے کے باوجود رحیم، مہربان ہے۔ جی، یہ قرآن ایک طاقت کے مالک،
کی طرف سے نازل کرتا ہے، ان کے فیصلوں کو کوئی نہیں روک سکتا، اور وہ رحیم اور مہربان ذات کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ یہ قرآن جس کے یہ اوصاف ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ۔ یہ نازل کس لیے کیا ہے؟ لِتُنذِرَ، تاکہ آپ ایسی قوم کی تنبیہ کریں جس کے باپ دادا کو کی تنبیہ نہیں کی گئی تھی، لہٰذا وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ فرماتا ہے کہ یہ قرآن آپ کے اوپر اس لیے نازل ہوا ہے، نازل فرمایا ہے تاکہ آپ اس قوم کی تنبیہ کریں جس کی تنبیہ نہیں ہوئی۔ جی ما انذر آباؤہم، ان کے باپ دادا کی تنبیہ نہیں ہوئی۔ حضرت عیسیٰ سے لے کر عیسیٰ المآب تک کا جو وقفہ ہے، فترۃ من الرسل، 500 سال کا وقفہ، 500 سال کا عرصہ جو ہے کوئی نبی نہیں آیا۔ اس نبی کے نہ آنے کی وجہ سے، اس وقفے کی وجہ سے لوگوں کو راہ راست سے دور ہونے کا، گمراہوں کو موقع ملا، اس لیے ان سب کی تنبیہ نہیں ہوئی۔ ما انذر آباؤہم، یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، قرآن فرماتا ہے کہ کوئی امت، کوئی قوم ایسی نہیں گزری ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تنبیہ کرنے والا نہ آیا ہو۔ یہاں فرماتا ہے کہ ان کے آباء و اجداد کی تنبیہ نہیں ہوئی، کوئی تنبیہ والا نہیں آیا تھا، تبھی تو تنبیہ نہیں ہوئی۔ تو قرآن تو کہتا ہے کہ کوئی قوم ایسی نہیں جن کی طرف کوئی تنبیہ کرنے والا نہ آیا ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں تنبیہ کرنے والا نہ آیا تھا۔ سوال، جواب یہ ہے کہ ایک تو یہاں پر نذیر کا آنا ہے، نذیر کی آمد، نذیر کا آنا ایک مسئلہ ہے، اور ہر ایک کی تنبیہ ہونا ایک اور مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو نذیر کے بغیر نہیں چھوڑا، ہر قوم میں نذیر بھیجا ہے، لیکن یہ نظارت، یہ تنبیہ ہر ایک کی طرف پہنچنا ضروری نہیں ہے۔ جی، اس آیے میں نہیں فرمایا کہ ان کے پاس نذیر نہیں آیا، فرمایا ما انذر، ان کی تنبیہ نہیں ہوئی۔ نذیر آیا، اس نذیر کی نظارت جو ہے ان تک نہیں پہنچ پائی کسی وجہ سے، وہ وجہ ہے لوگوں کی گمراہی کی طرف مائل ہو جانا اور لوگوں کا رکاوٹ بننا وغیرہ وغیرہ ہے۔ ہمارے اپنے معاشروں میں بھی بہت گوشہ و کنار میں بہت سارے لوگ ہیں جن تک پیغام نہیں پہنچ پایا۔ اس روشن زمانے میں بھی بہت سے لوگ مستضعف ہیں، حجت نہیں پوری ہوتی جن پر، ان کو مستضعف کہتے ہیں۔ مستضعف کے ساتھ جو ہے وہ ایک اور اللہ تعالیٰ کا رویہ ہوگا، عذاب نہیں ہوگا، چونکہ ان پر حجت پوری نہیں ہوئی، ان کو مستضعف کہتے ہیں۔ ہمارے اس روشن زمانے میں بھی بہت سے لوگ مستضعف ہیں۔ شہر کے گوشہ و کنار میں لوگ ایسے ہیں جن تک پیغام نہیں پہنچ سکا، اور اس پیغام کے نہ پہنچنے میں اس شخص کی کوتاہی بھی نہیں ہے، اس کے حالات ایسے ہیں جی، ایسے دور و دراز دیہات میں رہتا ہے، وہاں کوئی نہیں جاتا نہیں بات کرنے والا، اور بات جاتے ہیں تو بھی وہ مزید گمراہی میں ڈال کر آتے ہیں۔ نذیر آیا ہے ہر قوم کی طرف،
لیکن ہر شخص کی تنبیہ نہیں ہوئی، ایسا ہو سکتا ہے۔ یہ قریش ہے جن سے خطاب ہے قرآن کا، ان کی طرف نذیر آیا، بہت سے نذیر آئے۔ انبیاء حضرت ابراہیم آئے ان کی طرف، اور ان کی طرف حضرت اسماعیل، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب، یہ وہ انبیاء ہیں جو ان عربوں میں مبعوث ہوئے ہیں۔ بہت سے انبیاء ان عربوں میں مبعوث ہوئے ہیں، لیکن ان کی نصارت یا ان کا پیغام جو ہے وہ ہر ایک تک نہیں پہنچ سکا۔ اس نہ پہنچنے میں رکاوٹ ڈالنے کی وجہ، بیچ میں لوگوں کی طرف سے رکاوٹ کی وجہ سے، یا حالات کی وجہ سے، حالات ایسے تھے جس کی وجہ سے ان تک پیغام نہیں پہنچ پایا۔ ما انذر آباؤہم، ان کے آباء و اجداد کی تنبیہ نہیں ہو سکی ان کی تنبیہ کے لیے۔ اب آپ آئے، آپ براہ راست ان تک جو ہے اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، لہٰذا یہاں ان دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ نذیر بھیجا ہے لیکن ان کی تنبیہ نہیں ہوئی۔ لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون، دیکھو لقد حق القول، ان میں سے اکثر پر اللہ کا فیصلہ حتمی ہو چکا ہے، بس اب وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ لقد حق القول، یہ اللہ کا فرمان، فیصلہ وہ حتمی ہو چکا ہے، اللہ کا فیصلہ حتمی ہو چکا ہے۔ حق القول کی تعبیر جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے وہاں جہاں پر فیصلہ اٹل ہو، ناقابل تنسیخ ہو۔ یہاں ارشاد فرماتا ہے ان کے اکثر کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کا اٹل ہو چکا ہے۔ فہم لا یؤمنون، اب وہ ایمان لانے والے نہیں ہے۔ فیصلہ کب اٹل ہوتا ہے؟ جب ان کے اوپر جو ہے وہ حجت پوری ہو جاتی ہے، ان کی صحیح معنوں میں جیسے تنبیہ ہونا چاہیے تنبیہ ہو جاتی ہے۔ پھر تنبیہ ہونے کے بعد یہ لوگ جان بوجھ کر اس پر عمل کرنا ممکن ہونے کے باوجود وہ ایمان نہیں لاتے ہیں، تو پھر ان پر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اٹل ہو جاتا ہے، جیسا کہ دیگر آیات میں ہے ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، جن کے بارے میں اللہ کا فیصلہ اٹل ہو گیا ہے اب وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ فیصلہ اس وقت اٹل ہوتا ہے یہ جب ان کے اوپر حجت پوری ہوتی ہے اور پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔